آج ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے، لیکن یہ کہانی کوئی ذوق داستان نہیں ہوگی۔ نہ ہی اس کہانی سے آپ کو ناکام عاشقوں کی چیخیں سنائی دے گی، نہ ظلم اور دھوکے کا منظر دکھائی دے گا۔ کہنے کو تو یہ کہانی ہے، لیکن اصل میں ہماری ویرانی ہے۔ اس لیے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ یہ کہانی غور سے سماعت فرمائیے اور اس کے مناظر اپنے ذہن پر نقش کر لیجیے۔ پھر اگر آپ کو یہ کہانی اپنی نہ لگے تو میں ناول نگاروں اور افسانہ نگاروں کی طرح آپ کی سزا کا مستحق ہوں۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ یہ 3 شاطر دوستوں اور ایک نااہل بادشاہ کی داستان ہے۔ کہتے ہیں کہیں 3 مکار دوست رہتے تھے۔ ایک بار ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا فراڈ کیا جائے کہ ہم دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال ہو جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیسے مالا مال ہوں گے، کوئی کیوں انہیں پیسے دے گا۔ تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ہم کپڑے بنانے والی فیکٹری بنانے کے چکر میں کسی سے پیسے لیں اور پھر ساری زندگی عیش کریں۔ لیکن مسئلہ یہاں بھی وہی تھا کہ کون ان کو اتنے پیسے دے گا۔ یار آئیڈیا تو تیرا بہت اچھا ہے، لیکن اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہاں یار، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں ایسا بندہ جلدی ڈھونڈنا ہوگا جو ہمیں پیسے دے گا اس پروجیکٹ کے لیے، تاکہ ہم مالا مال ہو جائیں۔ یار میرے ذہن میں ایک بندہ ہے، کیوں نہ ہم بادشاہ سلامت کے پاس چلے جائیں اور ان کو اپنا آئیڈیا بتا دیں، اور مجھے لگتا ہے وہ ہمیں پیسے دے دے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کیوں رفیقی، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں بادشاہ سلامت کے پاس جانا چاہیے؟ اوہ واو، گریٹ آئیڈیا۔ بالکل، ہمیں بادشاہ سلامت کے پاس ہی جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں جتنے پیسوں کا ہم نے پلان بنایا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی اور بندہ ڈھونڈنے میں بڑا وقت لگے گا۔ تو میرے خیال سے یہ بہت مناسب اور بروقت مشورہ ہے۔ آ جاؤ میرے دوستو، دو پھر ہاتھ۔ اور یوں وہ تینوں مکار دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہو گئے اور بادشاہ سلامت کو اپنے جال میں پھنسانے لگے۔ ایسے ٹیکسٹائل مل تو بہت سارے ہیں، لیکن اس میں کوئی خاص بات کیا ہے؟ بادشاہ سلامت، اس میں خاص ہی تو بات ہے، تبھی تو ہم سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اچھا، کیا خاص بات ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے بھی۔ بادشاہ سلامت، ہم جو یہ کپڑا بنانے والے ہیں، یہ خاص بادشاہوں کی شان ہوگی اس میں کپڑے میں۔ اوہ اچھا، وہ کیسے بلا؟ بادشاہ سلامت، جو کپڑا ہم آپ کو بنا کر لائیں گے، اس کپڑے کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ کسی بھی بیوقوف اور نادان شخص کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ صرف عقل مندوں اور دانا لوگوں کو ہی نظر آئے گا۔ اوہ اچھا، یہ اتنا خاص کپڑا ہوگا؟ جی بادشاہ سلامت، تبھی تو ہم سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اوہ اچھا، پھر تو مجھے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اس ٹیکسٹائل مل کے لیے۔ بادشاہ سلامت کے دربار سے اشرفیوں سے بڑے تیلے اٹھا کر تینوں مکار دوست بڑی خوشی خوشی اپنے گھروں کو جانے لگے اور تھوڑی ہی عرصے میں اپنے لیے عالیشان محل بنا دی، جس میں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ وقت بعد جب ان کی لالچ پھر جاگی تو وہ تینوں بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہو گئے اور ہیلوں بہانوں سے پھر اپنے فیکٹری کے نام پر مزید اشرفیوں سے بڑی تیلے لے کر واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور یوں وقت گزرتا رہا اور ہر چند روز بعد یہ تینوں مکار دوست فیکٹری کے بہانے بادشاہ سلامت سے اشرفیاں لوٹتے رہے۔ ایک بار جب یہ تینوں بادشاہ سلامت کے دربار میں مزید اشرفیوں کی غرض سے حاضر ہوئے تو بادشاہ سلامت نے یہ کہہ کر مزید اشرفیاں عنایت کی کہ میں خود کسی روز آپ کے اس فیکٹری کا دورہ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت کی بات سے یہ تینوں دوست حیران تو بہت ہوئی، لیکن وہ مطمئن تھے، کیونکہ انہوں نے جس طرز کا جال بنا تھا بادشاہ سلامت اس کے سحر میں کافی حد تک پھنس چکے تھے۔ لہٰذا دن اور وقت طے ہو گیا۔ تینوں دوستوں نے اپنے محل کو مختلف رنگوں اور کپڑے ٹانگنے والے ہینگر سے مزین کر دیا۔ بادشاہ سلامت مقررہ دن اپنے وزیروں مشیروں کے ہمراہ ان تینوں کے محل پہنچ گئے۔ کھانے پینے اور خاطر تواضع کے بعد اب بادشاہ سلامت کے فیکٹری کا چکر لگانے کا وقت تھا۔ چلیے آئیے حضرات، اب اپنے فیکٹری کا بھی دورہ کروا دیجیے۔
جی حضور، بالکل ہم آپ نے جو کپڑے بنائے ہیں وہ آپ جیسے دانا اور عقل مند کو ہی نظر آ سکتے ہیں۔ حضور اگر آپ کے درباریوں میں سے کوئی بھی نادان اور بیوقوف شخص ہوا تو اس کو تو یہ کپڑے نظر نہیں آئیں گے۔ حضور اس طرح آپ کو اپنے درباریوں اور وزیروں میں سے بے وقوف اور دانا کے درمیان فرق کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ہاں 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 ہاں۔ لو جی، بادشاہ سلامت فیکٹری میں داخل ہو گئے۔ تینوں دوست ایک دیوار پر لگے خالی ہینگر کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے، دیکھیے بادشاہ سلامت، یہ ہم نے فلاں قسم کا کپڑا بنایا ہوا ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت اور درباریوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب خاموشی سے اس یک طرفہ تماشا کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت کو نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اس ڈر سے خاموش تھے کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو وزیروں اور درباریوں میں میرا راز کھل جائے گا کہ بادشاہ سلامت تو بے وقوف ہے، اور وزیر اس ڈر سے خالی ہینگر کی تعریفیں کر رہے تھے کہ اگر بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تو ہم بے وقوفی کی وجہ سے نوکری سے فارغ کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا سب نے خالی دیواروں اور ان پر لٹکے ہوئی ہینگرز کی تعریفیں کر کر کے فیکٹری کا دورہ تو مکمل کر لیا، اور یہ طے ہوا کہ ان میں سے ایک سوٹ بادشاہ سلامت کو تحفتاً دی جائے گی۔ لہٰذا فیصلہ ہوا کہ پوری ایک تقریب منعقد کی جائے گی جس میں بادشاہ سلامت کو یہ انوکھا اور قیمتی لباس پہنایا جائے گا۔ مقررہ دن اور وقت آن پہنچا۔ تقریب شروع ہو گئی۔ بادشاہ سلامت اپنے درباریوں کے ساتھ پورے جاہ و جلال میں سٹیج پر تشریف لے آئے اور ان کو یہ لباس پہنانے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ بادشاہ سلامت سٹیج پر موجود، نیچے لاکھوں عوام اور بادشاہ کے ارد گرد درباریوں کا رش۔ اسی اثنا میں وہ تینوں دوست ہاتھ اس طرح اٹھائے آ گئے جیسے ان کے ہاتھ میں کوئی قیمتی لباس ہو۔ بادشاہ سلامت کی قمیص اتار دی گئی اور ان کو وہ قیمتی اور انوکھا لباس پہنا دیا گیا۔ بادشاہ سلامت ننگ دھڑنگ اور مجمع خاموش، کیونکہ مجمع میں موجود ہر شخص اس ڈر اور خوف سے خاموش کہ میرے ساتھ والے بھائی کو تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، اگر میں نے بتا دیا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو میں بیوقوف سمجھا جاؤں گا، جبکہ ساتھ والی بائی بھی اسی خوف سے خاموش۔ وزیر اور درباری اس خوف سے خاموش کہ عوام کو پتہ نہ لگے کہ ہمارے وزیر اور درباری تو سارے بے وقوف ہیں، اور خود بادشاہ سلامت بھی اس خوف سے خاموش۔ بادشاہ سلامت نے اسی ننگ دھڑنگ انداز میں اپنے بے وقوف عوام کو عقل سے بری تقریر کر ڈالی، اور تینوں دوستوں کو ان کے اس اعلیٰ کارنامے پر مزید رقم دے کر نوازا گیا۔ اب آپ سب کہانی سے نکل آئیے اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ 3 بار کا وزیر اعظم اور 1 بار کا وزیر اعلیٰ میاں محمد نواز شریف ہمیں ننگا چھوڑ کر خود علاج کروانے چلا گیا۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر دیتے ہیں کہ نواز شریف کی لندن جانے کی تیاریاں بول نیوز نے سوال سے تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ لندن میں نجی کلینک کے 2 سرجن سے رابطہ کر لیا گیا ہے۔ شہزاد علی سے مزید جانیں۔ کیا پاکستان میں موجود دوسرے قیدیوں کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے؟ پاکستان میں طبی سہولیات کا یہ حال ہے کہ آج بھی پاکستان میں لوگ ٹائیفائڈ سے مر رہے ہیں۔ 2 بار کے وزارت عظمیٰ، 5 بار کے وزارت اعلیٰ اور 1 بار کے صدر جناب آصف علی زرداری نے ہم سے جو پیسہ ٹیکس کی مد میں لیا، اس میں سے صرف بھٹو کو زندہ رکھا اور اپنے بے نامی اکاؤنٹ بھرے۔ آپ کو اور مجھے کہانی کے بادشاہ سلامت کی طرح خوب روٹی، کپڑا اور مکان دے کر ننگا چھوڑ دیا۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس، نیب راولپنڈی کی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بے نظیر کا پلاٹ مبینہ دھوکے سے آصف زرداری کی فرنٹ کمپنی کو منتقلی کا انکشاف بھی سامنے آیا۔ مزید کیا انکشافات سامنے آئے ہیں، افضل جاوید بتائیں گے۔ افضل، آگاہ کیجیے گا۔
हाँ जी, देखिए ये नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जमा कराई गई है जाली बैंक हाउस केस के हवाले से, उसमें अहम और हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो प्लाट हैं वो मुबैना धोखे से साबिक सदर आसिफ ज़रदारी की जो फ्रंट कंपनी है उनको मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ। और ओमनी ग्रुप के जो डायरेक्टर रहे हैं हुसैन फैसल जामौत, उन्होंने वादा माफ गवा तमाम। ये सब देखते हुए इमरान खान साहब आए। उसने भी पुरानी दीवारों पर नई छत डालकर उस मकान को हमारे सरों पर गिरा। बात करेंगे आटा चीनी बहरान के जिम्मेदार कौन, तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। कई सियासी खानदानों ने बहती गंगा में खूब हाथ धोए। जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के भाई ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। मुनिस इलाही और चौधरी मुनीर ने भी माल बनाया। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से प्लानिंग ना होना भी अहम वजह करार पाई। चीनी बरामद करने का फैसला भी गलत था। DGFIA वाजिद ज़िया की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने लेकिन आप और मैं इस भूख और नंग में भी सवाल नहीं कर सकते। सवाल तो दूर, हम इन जालिमों के जियाले और टाइगर बने फिरते हैं। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपके अकल के पर्दे पर रहम करे। जो नंगे जिस्म के साथ कदम बढ़ाओ कायद, हम तुम्हारे साथ है कि नारे लगाए जा रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।